بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ عزیز طلباء، یہ جو واقعہ ہے اکثر آپ نے سنا ہے کہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اور جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرعون کا ہی نام لیا ہے کہ مصر کے بادشاہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور کائنات کو پیدا کیا، اور جن اور انسانوں کے لیے اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا رکھی۔ اس دنیا میں جو اس کے بعد آنے والی ہے ایک حساب کتاب ہے، پھر جزا اور سزا ہے۔ اس لیے وہ بہت بڑا مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے حضرت انسان کو پہلے سے بتا رہے ہیں، اور اس کو اتمام حجت بھی کہتے ہیں کہ بات بتا دی گئی۔ بادشاہ جو تھا وہ بڑا فخر اور تکبر رکھتا تھا، اور اکثر بادشاہ جو ہیں یا صاحب اقتدار جو لوگ ہیں وہ جلد ہی متکبر ہو جاتے ہیں، جلد ہی اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ان کو احساس نہیں رہتا ہے کہ میں تو خود پیدا کیا گیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ لیکن جو ہی اقتدار ملتا ہے وہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے باڈی جسچر، ان کا فیس ایکسپریشن، ان کی ڈیلنگ جو ہے وہ یکسر بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اس کو بتائے کہ میں پیغمبر ہوں اور اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر گئے تو وہ نشانیوں سے ہنسنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو لے کر فرعون کے دربار میں گئے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ فرعون
بنی اسرائیل جو قوم کے زیر نگین تھی، ان سے وہ چھوٹے چھوٹے کام لیتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو جب نشانیاں دکھائی گئیں تو وہ ٹھٹھا کرنے لگ گئے۔ ان کو جیسے یہ عصا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ عصا، اس میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ پیدا کر دیا، اور اسی طرح تو یہ نشانیاں جب دکھائی گئیں تو انہوں نے اس کو ٹھٹھا بنا دیا، ہنسنے لگ گئے۔ اور بادشاہ جب ہنستا ہے نا، اگر کسی کو نہ بھی کو ہنسی آتی ہو تو درباری ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے نا درباروں میں، وہ بادشاہ کا موڈ دیکھ کر ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک طریقہ کار ہے کہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا۔ چنانچہ بادشاہ اگر ہنسا ہے تو سارے ہنس پڑے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَاتٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آ جائیں۔ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کی ہے، اور بنی اسرائیل قوم اللہ کی بڑی کہتے ہیں کہ لاڈلی قوم تھی، اور ناز و نام میں رہتی تھی۔ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ 4000 سے زیادہ انبیاء کرام صرف بنی اسرائیل قوم میں اللہ نے بھیجے۔ تو ان کو نشانیاں بتائی جاتی تھی، نشانیوں سے مراد معجزات دکھائے جاتے تھے، لیکن وہ کچھ عرصہ اس معجزے کا اثر رہتا، پھر وہ برائیاں کرنے لگ جاتے، پھر اس سے بڑی نشانی بڑا معجزہ دکھا دیا جاتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی اگنور کر دیتے۔ تو بار بار ان کو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں کہ یہ راہ راست پہ رہیں، یہ سمجھ جائیں، لیکن جب قومیں معجزات کا انکار کر دیتی ہیں اور بار بار تنبیہ کے اصلاح نہیں کرتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، سنت ہے کہ پھر ان کے عذاب کی باری آ جاتی ہے۔ عذابات کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو عذاب ہوتا ہے ملیا میٹ کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، ایک ہوتا ہے ذلیل کر دینا، ایک ہوتا ہے مالی لحاظ سے ختم کر دینا، ٹکڑوں پہ آ جانا، ایک ہوتا ہے عزت و توقیر کا خاتمہ، کہ سارا کچھ بھی ہے لیکن عزت نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو عذاب ہے یہ بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ اظہار نفرت ہے، اس کو بیٹے ہی نہیں ملتا، اس کی سے نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کو نیچے رکھا جاتا ہے، دبا کر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے جس سے ہم اس وقت امت مسلمہ بھی دو چار ہے، سارے وسائل ہونے کے باوجود، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن دنیا میں ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہم کسی فورم پہ ہماری نمائندگی نہیں ہے، ہم کسی بین الاقوامی لیول پہ
کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ میں بھی ہم زیرو پہ کھڑے رہتے ہیں، بڑی طاقتیں جو فیصلے کرتی ہیں وہی ہمیں قبول کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح بڑی طاقتیں جب چاہیں تو اسلامی ممالک پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں، اور جس طرح چاہیں وہ غلاموں کی طرح وہ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ہوش میں یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ عراق ہے، آپ دیکھیں کہ افغانستان ہے، یمن ہے، فلسطین ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کے ساتھ روڈ ایٹیچیوڈ ہوا اور ایک ہنستے بستے ملک کو برباد کر دیا گیا۔ ہر چیز کی ریل پیل تھی، لیکن اپنی انا کی خاطر اس کو ذلیل کیا گیا۔ تو مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کیا گیا، ان کی طاقت کو تباہ کیا گیا۔ اگر یہ کچھ غیرت کا اظہار کریں تو ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، اور ایک پراپوگنڈا دنیا میں پھیلا دیا گیا کہ مسلمان بنیادی طور پر دہشت گرد ہیں، جبکہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ دہشت گرد کے دہشت گرد گردانے گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم نے جو ہماری بیسکس ہیں، جو ہماری بنیاد ہیں، قرآن اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ہمیں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے ہاں ایک انداز ہے، تو جو لوگ جو ہیں اللہ کی تعلیمات کو چھوڑیں گے ان کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ کلمہ پڑھنے والے اور نہ کلمہ پڑھنے والوں میں یہ فرق ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد راہ راست پہ نہیں رہتے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا زیادہ غضب کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی پاک کلام پر انہوں نے ایمان لایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کے ہی برخلاف چلتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کی مثال 48 ممالک اور امریکہ وہاں پر موجود، کئی سال تک وہ رہا، لیکن جو افغانی عوام تھے وہ ڈٹرمنٹ تھے، انہوں نے اپنا حوصلہ پست نہیں کیا، وہ کرتے رہے، موومنٹ جدوجہد ہوتی رہی، اور خود امریکہ اور اس کے 48 ممالک سرنڈر کر گئے۔ یہ دنیا میں بہت بڑا واقعہ ہوا، اور یہ جو واقعہ ہے ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے کہ جو ہمیں اللہ نے باتیں دی ہیں، جو ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامیں گے تو آٹومیٹکلی دنیا ہماری ہوگی، اور اللہ تعالی ہماری عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔ عزیز طلبہ، یہ بنی اسرائیل کی طرف سے
اپنے نبی کے لیے ڈیمانڈ تھی۔ اب دیکھیں کہ ان کی خود سری کس طرح عجیب سی کہ وہ اللہ سے خود دعا نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں اے جادوگر، اے موسیٰ، کہ تم اپنے رب سے دعا کر اور اس وعدے کے مطابق جو ہم سے کیا گیا ہے، اور ہم بے شک کامیاب ہو جائیں گے۔ مطلب کیا کہ ان پر عذابات آتے رہے، وہ باز نہیں آئے، اور پھر سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو اوپر اٹھایا جائے گا، کامیابی دی جائے گی، تو وعدہ جو کیا تھا وہ اللہ سے کہیں کہ وہ پورا کریں، اور ہم جو کمی کوتاہی کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں، اس سے باز آ جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ تکرار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے، لیکن ہجت اور بلا دلیل بنا کر اپنے آپ کو نہ پیش کر دیتے تھے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، اور جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو عہد شکنی کرنے لگے۔ اب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان پر سختی آئی ہوئی تھی اس کو ختم کیا، اس کو ریلیف دیا، ان کو فائدہ پہنچنے لگا، وہ آسودہ حال ہو گئے، وہ ایزی زندگی گزارنے لگ گئے۔ اب کیا تھا، وہ دوبارہ سے وہی باتیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، قباحتیں، وہ دوبارہ سے اس طرف شروع ہو گئے، دوبارہ سے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اور دوبارہ سے اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کر لیا۔ تو یہ جو واقعہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی جوڑا جا رہا ہے، ہمیں بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں جو آسودگی ہے، جو تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، جو تمہیں رزق حاصل ہو رہا ہے، جو تمہیں تمہارے ملک ملے ہوئے ہیں، وہ اس کو سنبھالو اور اپنے آپ کی اصلاح کرو، اور عہد شکنی نہ کرو، اور جو ہے وہ وائلیشن نہ کرو، کیونکہ بندے جو انسان ہے اس کی ایک نفسیات ہے، جب اس کو تنگی آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جو ہی اس تنگی سے نکلتا ہے تو بندہ جو ہے پھر وہ ایزی ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے وہی کام کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا نقص ہے۔ اس نقص کی وجہ سے ساری بربادی آنی ہے، اور اللہ نہ کرے اسی نقص کی وجہ سے جہنم دیکھنا پڑے گی۔ یہ انسان کی جو اس طرح کی حرکات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے حکم کیا ہے، اور ہم جاتے کدھر ہیں۔ یہ سارے بندے سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ نہ سمجھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا جی اس چیز کا۔ بیسکس کا ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن جو ہی ہم بعض کا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا پریکٹیکلی کیا ہوگا یا آپ کے سامنے ہوتا ہوگا کہ کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو دوران امتحان یا امتحان سے تھوڑا عرصہ پہلے نمازوں کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نیک شو کرنے میں لگ جاتے ہیں یا نیک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے دل کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا ٹرینڈ ذرا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔
یا کسی نے انٹرویو دینا ہے، یا کسی نے کوئی بڑا میچ کھیلنا ہے، تو بہت سے مراحل بندے بھی آتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کامیابی دے دے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، مجھے یہ فائدہ ہو جائے، میں فلاں جگہ پر ایڈجسٹ ہو جاؤں۔ تو جو ہی وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی مثال جو ہے وہ جو عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے نظر آتی ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو واپس جب آتے ہیں تو 2-4 دن مسجد میں بھی نظر آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی روٹین ورک شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی جو ہے وہ اللہ کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ ان کی حرکتیں تھیں، اب تم نہ یہ حرکتیں کرنا۔ قرآن مجید ہمیں جو بھی پیچھے کے واقعات بتاتا ہے وہ ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ادھر لے کر آئیں۔ یہ جو ہمارا دین ہے نا، دین، اس میں ہمیں ہے نا فیصلہ کر کے چلنا چاہیے۔ بہت سے لوگ، بلکہ میں نے دیکھا بے شمار لوگ بغیر فیصلے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز کو سمجھ لیا ہے، آپ کو حق کی پہچان ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کامیابی ملنی ہے، دنیا میں بھی ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے، اور سارا تعلق ہمیں جو ہے وہ انہی چیزوں پہ چلنے سے حاصل ہونا ہے، تو پھر بھی اگر ہم اس میں نہیں پڑھتے یا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈاما ڈول رہتے ہیں۔ ہم جتنے لوگ ہیں نا، ہماری اکثریت میں آپ کو بتاؤں فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ڈاما ڈول ہے کہ نماز پڑھی گئی ٹھیک ہے، نہ پڑھی گئی فکر مندی نہیں ہوتی، یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ لازمی پڑھنی ہے۔ آپ اگر دنیا کے کامیاب لوگوں کو دیکھیں نا، جو دنیاوی طور پر بھی جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، میں نے بھی کچھ بندوں کے انٹرویو دیکھے ہیں، تو ان کے ہاں ایک ہی چیز تھی جو ان کو کامیاب کر گئی کہ انہوں نے کہا کہ فلاں وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا، اس کے مطابق ہم نے کام شروع کر دیا، اللہ نے کامیابی دے دی۔ میجورٹی ہماری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، کبھی ہو گیا کبھی نہ ہوا، کبھی سستی ہو گئی، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم نے یار اس کو لے کر رہنا ہے۔ جب بھی بندہ کو کام کرتا ہے نا زندگی میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی بندہ اس کو چلتے ہوئے کبھی سیدھا چلا جائے گا، کبھی اس کو پریشانی آئے گی، کبھی اس کے اندر رکاوٹ آئے گی، اور وہی رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کا انعام ملنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سٹرگل ہونا اور پھر انعامات کی ہم آس لگائیں کہ ہمیں بڑی کامیابی مل جائے، ہم سیدھا جنت میں دوڑتے ہوئے چلے جائیں، تو پھر یہ جو ہے نا یہ خام خیالی ہمارے اندر ہے۔ تو سب لوگ اگر فیصلہ کریں کہ ہم نے جنت لینی ہے تو اللہ بھی کہتا ہے جنت تمہاری ہو گئی۔ جو بندہ عہد کر لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیتا ہے، پھر ان کے لیے جنت جو ہے انشاءاللہ یقینی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ خود ڈاؤٹ ہوگا اس کے لیے جنت بھی ڈاؤٹ ہو جانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت ڈیفینیٹ ہے، ہم ڈاؤٹ رہیں، ہم ڈاؤٹ رہیں گے تو جنت ڈاؤٹ ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا فیصلہ کریں، فیصلے کے بغیر گزارے نہیں انہیں، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائیں، کیونکہ ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ہمارا یہ بھی دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کلمے سے پیچھے ہٹیں۔ دیکھیں بندے آگ میں جلنا پسند کر لیتے ہیں، کلمے سے نہیں پیچھے ہٹتے، اور وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ بھی ختم ہو جائے کلمہ نہیں چھوڑنا، لیکن وہ کلمے کی جو نیڈ ہے وہ تو پوری کریں، جو ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہیں وہ اس کے پر بھی تو چلیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے ہم کہیں کہ ہم نے سارا کچھ کر لیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کلمے کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں کلمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔